بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے موت کے بعد ہماری منزل کیا ہوگی؟ کیا ہوگا اس دن جب پوری انسانیت دوبارہ اٹھائی جائے گی؟ کیسا ہوگا وہ خوفناک دن جسے قیامت کہتے ہیں؟ کیا ہم پل صراط پار کر پائیں گے یا جہنم میں گرا دیے جائیں گے؟ اور کیا ہمیں نبی کریم پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا میٹھا پانی نصیب ہوگا؟ آج ہم جانیں گے ان تین اہم حقیقتوں کے بارے میں، قیامت، پل صراط اور حوض کوثر، صرف صحیح حدیثوں کی روشنی میں۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ یہ بات صرف معلوم کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے ہے۔ قیامت کا دن، اس دن اللہ تعالیٰ پورے کائنات کو ختم کر کے ایک نئی زندگی دے گا۔ تمام انسان، جن، فرشتے سب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تاکہ اس کے عمل کا حساب کتاب لیا جا سکے۔ یہ دن انسانی تاریخ کا سب سے بڑا اور سب سے ڈراؤنا دن ہوگا۔ حدیث کا مفہوم، قیامت کا دن 50,000 سال جیسا ہوگا۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ قیامت کا دن بہت لمبا اور بھاری دن ہوگا۔ یہ دن وقت کے لحاظ سے 50,000 سال جیسا محسوس ہوگا، لیکن یہ کوئی دنیاوی سال نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایک ایسا دن ہوگا جس کا ہر لمحہ بوجھل، ڈراونا اور مشکل ہوگا۔ کیونکہ نمبر 1، لوگ ننگے پیر بنا کپڑے بحال حالت میں میدان محشر میں جمع ہوگا۔ نمبر 2، سورج سر کے بالکل قریب ہوگا جس سے لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی گلے تک، اور کچھ لوگ پسینے میں ڈوب جائیں گے۔ نمبر 3، سب کو اپنے اپنے عمل نامہ یعنی نام اعمال کی فکر ہوگی، کیا جنت ملے گی یا جہنم۔ نمبر 4، کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا۔ نمبر 5، خود انبیاء اور رسول بھی کہیں گے نفسی نفسی، میری جان میری جان، سوائے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو کہیں گے امتی امتی۔ یہ 50,000 سال کا ذکر اصل میں کیا بتاتا ہے؟ یہ حدیث ہمیں اس بات کی شدت اور گمبھیرتا سمجھانے کے لیے ہے۔ یہ کوئی ہلکا دن نہیں ہے، جس دن کا ہر ایک پل خوفناک انتظار اور جواب دہی سے بھرا ہوگا۔ انسان اپنے کیے گئے ہر چھوٹے بڑے کام کا حساب دے گا، یہاں تک کہ وہ مسکراہٹ کا یا گالی تک کا۔ پل صراط، آخرت کا سب سے خطرناک امتحان۔ پل صراط ایک ایسا پل ہے جو جہنم کی آگ اوپر سے ہو کر گزارتا ہے۔ یہ پل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بنائے گا اور ہر ایک انسان کو اس پر سے گزارنا ضروری ہوگا، چاہے وہ نیک ہو یا گنہگار۔ اس کی خاصیت کیسی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پل بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار سے بھی تیز ہوگا۔ اس کا مطلب اتنا پتلا کہ انسان کا پیر ذرا بھی پھسلا تو نیچے جہنم کی آگ ہے، اتنا تیز اور نکیلا کہ اگر کوئی گنہگار گرے تو اس کا جسم ٹکڑوں میں کٹ جا سکتا ہے۔ کون کیسے پار کرے گا؟ نمبر 1، نیک بندے جو دنیا میں نمازی رہے، انصاف کیا، گناہوں سے بچے، وہ بجلی کی رفتار سے یا تیز ہوا یا گھوڑے کی دوڑ جتنی اسپیڈ سے پار کر لیں گے۔ نمبر 2، گنہگار لوگ جو نماز چھوڑتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، حرام کھاتے، ظلم کرتے، وہ اس پل پر لڑکھڑائیں گے، ان کے پیر پھسلیں گے اور وہ نیچے گرا دیے جائیں گے۔ نمبر 3، کچھ لوگوں کو گھسیٹ کر لے جایا جائے گا، یعنی اس کی حالت اتنی خراب ہوگی کہ انہیں فرشتے کھینچتے ہوئے پل پر لے جائیں گے۔ کیوں ڈراونا ہوگا یہ پل؟ کیونکہ اس کے نیچے جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوگی۔ نیچے گرنا مطلب سیدھا جہنم میں گرنا، وہاں سے پھر کوئی باہر نہیں نکل سکے گا۔
جب تک اللہ نہ چاہے۔ ہم کیا سیکھیں؟ نمبر 1، ہر انسان کو اس پل سے گزرنا ہے، کوئی بھی بچ نہیں سکتا۔ نمبر 2، اچھے اعمال ہی مدد کریں گے، کوئی رشتہ دار، پیسہ، دوست وہاں کام نہیں آئے گی۔ نمبر 3، دنیا میں صحیح راستے پر چلنا ہی پل صراط پار کرنے کی ٹریننگ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگ کرتے تھے، اے اللہ مجھے پل صراط سے آسانی سے گزرنے کی توفیق عطا فرما۔ حوض کوثر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ایک خاص انعام۔ حوض کوثر جنت میں ایک نہر یا پانی کا تالاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ یہ تالاب قیامت کے میدان میں ہوگا، جب لوگ پیاس سے پریشان ہوں گے، دھوپ سخت ہوگی اور ہر انسان پیاس کی شدت سے بے حال ہوگا۔ اس حوض کی خوبیاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حوض اتنا بڑا ہوگا کہ 1 مہینے کی دوری جتنا چوڑائی رکھتا ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ جو ایک بار پی لے گا پھر کبھی پیاس نہیں ہوگا۔ اس کے کناروں پر سونے اور چاندی کے پیالے رکھے ہوں گے۔ اس کی خوشبو کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار ہوگی۔ کون پی سکے گا؟ نمبر 1، سچے امتی، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے راستے پر چلے، دین کو قائم رکھا۔ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پلائیں گے۔ نمبر 2، لیکن کچھ لوگ ہوں گے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، یہ میرے امتی ہے، انہیں کیوں روکا جا رہا ہے؟ تو فرشتے جواب دیں گے، آپ کے بعد انہوں نے دین میں بدلاؤ کر دیے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف نام کا مسلمان ہونا کافی نہیں، اصل اسلام پر چلنا ضروری ہے۔ حوض کوثر کی اہمیت کیوں ہے؟ جب قیامت کی سخت دھوپ ہوگی، جب پیاس سے زبان سوکھ جائے گی، جب کوئی پانی نہیں ملے گا، اس وقت یہ حوض رحمت کا سب سے بڑا ذریعہ ہوگا۔ کیا سب کو ملے گا؟ نہیں، صرف انہیں ملے گا۔ نمبر 1، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلے۔ نمبر 2، جنہوں نے حرام کاموں سے پرہیز کیا۔ نمبر 3، جو دین میں کوئی نئی بات یعنی بدعت نہیں لائے۔ اس حدیث سے کیا سیکھتے ہیں؟ حوض کوثر اللہ کا ایک بڑا انعام ہے، لیکن اس کا حقدار وہی بن سکتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی ہو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچانے اور اپنے ہاتھوں سے پانی پلائے، تو ہمیں دنیا میں ان کے بتائے راستے پہ چلنا پڑے گا۔ پیارے دوستو، یہ دنیا چند دنوں کی ہے، لیکن آخرت ہمیشہ کے لیے ہے۔ آج اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مان لیا تو کل قیامت کے دن ہمارا حساب آسان ہوگا۔ ہم پل صراط کو رفتار سے پار کریں گے اور حوض کوثر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پانی پی کر ہمیشہ کی پیاس مٹا دیں گے۔ لیکن اگر آج بھی ہم غفلت میں رہیں تو کل کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق دے اور قیامت یعنی پل صراط اور حوض کوثر میں کامیاب بنائے۔ آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، ملتے ہیں کل اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔